السلام علیکم، عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ آج کی ہیڈ لائن نیوز۔ امریکہ میں جو جارج فلائیڈ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ حالات بڑے عجیب سے خراب ہو گئے ہیں اور کافی شہروں میں جو ہے وہ ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، اور تھوڑی سی اس میں کنٹروورسی بھی ایک تھوڑی سی ایڈ ہو گئی ہے، کیونکہ جو گرل فرینڈ ہے جارج فلائیڈ کی وہ یہ کہتی ہے، اس نے یہ کل کہا کہ جی اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو یہ سب چیزیں اچھی نہ لگتی، اور کچھ لوگوں نے کچھ ویڈیوز اور تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ گورے لوگ ہی اس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کالوں کو، کہ ویسے تو ہمیں یہ پتہ ہے واقعی کہ کالے تھوڑے سے اس معاملوں میں ذرا بیوقوف ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ کوئی چیز شروع کر دیں تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو مثلا اگر کوئی آدمی کوئی چیز کوئی غلط کام شروع کر دے تو وہ سارے اس کام کے فوراً پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ کنسپریسی تھیوری ٹھیک ہو، کوئی آدمی کچھ لوگ اگر ان کو کسی جگہ پہ ایسی چیزوں میں تھوڑا سا ایک چیز شروع کر دیں پہلے، مثلا اگر کوئی گورے وہیں پہ کوئی تھوڑی سی کوئی آگ لگانا یا مار پیٹ شروع کر دیں تو کالے پھر اس کو فوراً ٹیک اوور کر لیں گے، تو اس طرح سے کالوں کو اس چیزوں میں پھنسانا جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہے، ان کو سوچنا چاہیے یہ ویسے، لیکن امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے تھا۔ یعنی اب انہوں نے اس پولیس والے کے اوپر تو 3rd ڈگری مرڈر کا چارج تو ڈال دیا، لیکن تھوڑا سا لیٹ ڈالا پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ چلیں ہم یہ مان لیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں، اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور اس میں ٹرمپ کا کوئی اتنا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ٹرمپ ایک وائٹ سپریمسٹ ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ ریسزم کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتا رہتا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ شو کرتا ہے، جب گوروں نے ابھی کچھ عرصے پہلے لاک ڈاؤن کے خلاف ہتھیار وغیرہ تک اٹھا لیے تھے تو اس نے ان کے حق میں بیان دیے، اور یہاں پہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں بولی۔ اگر یہ بحیثیت صدر کوئی سخت جملے بولتا پولیس والوں کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں شاید تھوڑی سی کام ہو جاتی، لیکن خیر اب اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں بہت صحیح طرح سے کہ اس کے کیا کرنے سے کیا ہوتا، لیکن ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ یہ آدمی بہرحال چیزوں کو اس طرح سے ہینڈل یا تو نہیں کرنا چاہتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خود چاہتا ہو کہ کچھ اس طرح سے سچویشن خراب ہو، کیونکہ اس نے اگلی دفعہ صدر بننا ہے تو اس نے زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے چاہے اس کو کسی بھی طرح سے ملے۔ تو باقی اس نے جو ہے وہ ابھی چائنا کو جو ہے وہ کافی ہانگ کانگ سیکیورٹی لاء کے اوپر بہت زیادہ ہارشلی جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہے، جبکہ ابھی انٹرنیشنل میڈیا سے جو مزے کی بات ہے کہ یہ جو امریکہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو سارا میڈیا ادھر شفٹ ہو گیا ہے، چائنا ہانگ کانگ میں جو بھی کر رہا ہے وہ ابھی اس وقت مجھے کہیں پہ بھی وہ میڈیا میں اس کی خبریں اب اتنی اس طرح سے نہیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ یہ جو ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا اپنا جو بالکل ایبسولوٹ فوکس ہوتا ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی چیز پہ رکھ سکتا ہے اتنے آسانی سے، یعنی ہر چیز کو میڈیا برابر طریقے سے فوکس نہیں کرتا ہے۔ تو ابھی آپ نے امریکہ میں جو رائٹس آ گئے تو اس نے ہانگ کانگ کو پیچھے کر دیا، یعنی مثلا اب ہانگ کانگ جو ہے وہ ریٹنگز میں پیچھے ہو گیا ہے، تو اب بے شک امریکی صدر ہانگ کانگ کے بارے میں جو بھی کہتا رہے، لیکن ابھی امریکہ اس وقت جو ہے وہ مین میڈیا کی اٹینشن بنا ہوا ہے۔ اچھا اس دوران جو ہے وہ امریکہ نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو بھی کوئٹ کر دیا ہے، تو پتہ نہیں اتنے زیادہ وہاں پہ کیس بڑھتے جا رہے ہیں، چیزیں خراب ہو رہی ہیں، اور اس دوران یہ فیصلہ کیا تھا کس طرح کا تھا یہ خیر یہ اب امریکی صدر کو ہی پتہ ہوگا۔ اچھا بیچ میں یہ جو اچھی خبر ہے کہ جیسے ویتنام میں ابھی تک کوئی آدمی اس سے نہیں مرا ہے، جبکہ وہاں پہ کیسز نکلے بھی تھے شروع میں، اور ویتنام نے بہت شروع میں جب دنیا میں کہیں لاک ڈاؤن کی بات نہیں ہو رہی تھی تو ویتنام نے لاک ڈاؤن کیا تھا بعض علاقوں کو، تو انہوں نے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے ہینڈل کیا۔ دنیا میں جو ہے وہ نیوزی لینڈ اور بہت ایسے ممالک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے بڑا اچھا ہینڈل کیا، جبکہ ان ممالک میں آبادی بھی کم ہے اور ان ممالک میں ریسورسز بہت زیادہ ہیں، لوگ بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ ویتنام اس لحاظ سے بڑا مختلف ہے، ایک نارمل آبادی کا شہر ہے، 100 ملین کے قریب لوگ ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت زیادہ ریسورسز بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے اس کو اور زیادہ اچھی طرح سے کنٹرول کیا ہے، تو ان سے سیکھنا چاہیے امریکہ جیسے ملکوں کو، لیکن خیر اب امریکہ سے کیا سیکھے گا، تو امریکہ برطانیہ ان سب کے حالات جو ہیں وہ خراب ہی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس نے جو تھریٹ کیا کہ جی جو لوگ اس طرح سے سڑکوں پر آئیں گے تو فوج کو بھیجا جائے گا، فوج ان کو وہیں پہ شوٹ کرے گی، اور یہ جو ہے وہ زکربرگ نے فیس بک کے اوپر یہ پوسٹ وغیرہ کا وہ کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ ابھی حال ہی میں جو ٹویٹر پہ انہوں نے
امریکی صدر کو تھوڑا سا کنٹین کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ بڑی سختی سے اس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر وغیرہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا۔ تو اب آپ ایک طرح سے سب کو یہ شو کر رہے ہیں کہ جی امریکہ میں کوئی فریڈم آف ایکسپریشن اگر ہے تو وہ اصل میں صرف صدر کے لیے ہی ہے۔ صدر جو چاہے بولے، کوئی اور کچھ بھی بولے گا تو اس کو بین کر دیا جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے کورونا کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب چینل پہ اپنے ڈالی تھی۔ اس ویڈیو میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بہت عام سی ویڈیو تھی اور بہت ہی جنرل سی اس میں باتیں تھیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز ہیں، لیکن یوٹیوب نے میری وہ ویڈیو جو ہے وہ اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنس کی پالیسی کی خلاف کا وہ کر کے اس کو انہوں نے ریموو کر دیا۔ میں نے اپیل بھی کی، میں نے کہا اس میں کچھ ہے نہیں، کوئی ریزن آپ کی ایسی لگتی نہیں، لیکن پھر انہوں نے میری اپیل کو ماننے سے انکار کر دیا، ویڈیو انہوں نے ریموو ہی رکھی۔ تو جو کہ ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی بہت زیادہ بڑا اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر ان کی پالیسی ہے، لیکن یہاں پہ وہ جو ہے وہ زکربرگ جو ہے وہ بالکل ہی خاموش ہو گیا ہے۔ تو پالیسیز بھی بس وہی ہے کہ جو لوگ طاقتور ہیں وہ ان کی پالیسیز ان کے ہاتھ میں ہیں، باقی دنیا جو ہے وہ بس اپنی وہ کرتی رہے۔ یہ ایک آج عجیب سی یعنی بیچ میں ایک تھوڑی سی مزاحیہ بھی کہہ لیں، تھوڑی سی کہ انڈیا میں جو ہے وہ بندر جو ہے وہ کورونا کے پیشنٹس کے بلڈ سیمپلز لے کے بھاگ گئے۔ تو جو لوگ انڈیا کے بارے میں جانتے ہیں، انڈیا کا ایک اپنا کلچر ہے، یعنی دنیا سے ذرا الگ کلچر ہے۔ ہندو مذہب میں بعض جانور جو ہیں وہ انسان سے زیادہ مقدس ہیں، یعنی ان جانوروں کا بڑا خیال رکھا ہے، جس میں جو ہے وہ گائے اور بندر خاص طور پہ آتے ہیں۔ جیسے وہاں پہ آپ کسی گائے کو اگر ہلکا سا نقصان پہنچا دیں تو آپ کو کی جان بھی لی جا سکتی ہے، لیکن گائے اگر کوئی نقصان پہنچا دے تو آپ گائے کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بندر جو ہیں وہ بہت کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بندر جو ہے وہ سوئمنگ پول میں آرام سے تیر رہا تھا۔ تو بندروں کو بہت خاص اسپیشل وہاں پہ بعض جگہوں پہ چوہوں کو، بعض جگہوں پہ سانپوں کو، تو ان کے ملکوں میں چونکہ ان جانوروں کو ایک طرح کا خدا کا درجہ حاصل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بندر خدا ہے ان کا یہ سیمپل لے کے گیا ہوگا، وہ جواب میں سی ویکسین بنا کے ان کو لا کے دے گا۔ تو ایک اچھی امید اس خبر سے ہمیں رکھنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں وہ بندر جو لے کے گئے ہیں چیز، تو وہ واپس کیا لا کے ان کو دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح کا جب آپ کا ایک عجیب سا ہو ذہن تو پھر اس میں بھی ایک پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ تو ٹرمپ ہی ٹرمپ ہے بس، اور باتیں وہ اپنی مرضی کی کر رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی رائٹ ونگ کی وائسز جو ہیں وہ سینسر ہو رہی ہیں، جبکہ ڈیٹا جو ہے وہ الٹی بات بتاتا ہے۔ یا خیر، ٹرمپ کی جب بات آتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ان تمام حالات کے درمیان بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ جولائی 4 کی سیلیبریشن جو ہے وہ صحیح طرح سے ہوں، تو وہ اس کے لیے چیزوں کو کھلوانا چاہتا ہے۔ خیر چیزیں کھلوانا اچھی بات ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں کھلیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا۔ یعنی اس کا طریقہ، آپ کو اصل چیز اس کے طریقے کی ہے، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ چیزیں کھولیں یا نہ کھولیں۔ یہاں ویتنام جو ہے وہ کھلا ہوا ہے بغیر کسی ڈیتھ کے، لوگ سوشل ڈسٹینسنگ بھی اتنی نہیں کر سکتے ہیں، چھوٹا سا ملک ہے، بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں اس کے اندر، لیکن خیال رکھنے سے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تھوڑی سی ڈسٹینس رکھنے سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو بی بی سی پہ بھی امریکہ جو ہے وہ اوپر ہے، امریکہ کے حالات جو ہیں وہ آگے ہیں چیزوں کے، اور امریکہ ہی ہے بس جس نے جو ہے وہ اب تھوڑا سا، سائنٹسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کو بہت جلدی آپ ایز نہ کریں، لیکن سائنٹسٹ کی یہاں پہ سننے کا کون، اصل میں کوئی سننے کے لیے تیار ہی جب نہیں ہے تو پھر آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے وہ یعنی سائنٹسٹ کو یہ بھی نہیں سنتے ہیں، کسی اور آدمی کو بھی نہیں سنتے ہیں، ریسزم کو بھی بہت زیادہ فروغ دیا ہوا ہے، اس کے بعد یہ سوچنا کہ جی یہ سب حالات وغیرہ اتنے خراب کیسے ہوئے ہیں۔ یہ ٹویٹر ہائڈز ٹرمپ ٹویٹس فار گلوریفائنگ وائلنس، تو ٹویٹر نے تو چلیں تھوڑا سا ابھی بھی اپنا ایک وہ رکھا ہے، لیکن یہ ٹرمپ جو ہے بہرحال وہ پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے۔
تو الجزیرہ بھی جو ہے وہ جارج فلائیڈ ہی کو اس نے رکھا ہوا ہے آگے، اور یہ جو خبر ہے یہ خبر ذرا پیچھے چلی گئی ہے کہ جی ہانگ کانگ کے اوپر، ہانگ کانگ میں چائنا کیا کر رہا ہے، یہ خبر ذرا پیچھے چلی گئی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی اپنے پرابلم جو ہیں وہ اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے اس نے اگلی وہ لے لی ہے اگلی سیٹ۔ تو دنیا میں اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں وہ اسی طرح کی ہیں۔ مثلاً خیر شنوا پہ تو وہ کوئی ایسی خبر دیتے ہی نہیں ہے، اور آج انہوں نے بڑے مزے کی بھی خبر دی ہے کہ جی ڈومیسٹیکلی ٹرانسمیٹڈ کوئی نیا کیس نہیں آیا۔ بھائی ڈومیسٹکلی ٹرانسمیٹڈ نہیں آیا تو انٹرنیشنلی ٹرانسمیٹڈ آیا ہوگا، مثلاً نئے کیس اگر آئے ہیں تو وہ ایک ابھی بھی خطرناک بات ہے کہ یہ نئے کیس ابھی تک آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ رینو جو ہے وہ 15,000 جابس ختم کر رہی ہے دنیا میں، اور ٹرمپ جو ہے وہ WHO سے ریلیشن شپ ختم کر رہا ہے۔ تو اب پتہ نہیں ہے اس سے کیا ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ امریکہ WHO سے اگر اپنے ریلیشن شپ ختم کر دے گا تو اس سے کیا ملے گا؟ چائنا کا کنٹرول جو ہے WHO پہ وہ اور بڑھ جائے گا۔ تو اب چائنا نے جو ہے وہ 2 نئے سیٹلائٹ بھی اسی دوران لانچ کر دیے۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنا ماؤنٹ ایوریسٹ کی سروے بھی مثلاً کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی تمام چیزوں کو لے کے چائنا آگے چل رہا ہے مسلسل۔ رائٹرز پہ بھی جو ہے وہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ مین خبر بن گیا ہے، یعنی باقی ساری خبریں جو ہیں وہ پیچھے چلی گئی ہیں۔ تو اب ہانگ کانگ کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے۔ ٹرمپ پتہ نہیں کیا چیز ٹھیک کر رہا ہے، وہ تو ہمیں تو نہیں اندازہ۔ امریکہ میں 1,000 لوگ روزانہ مر رہے ہیں، اور نئے کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا آپ کیسز اور مرنے والوں کو دیکھیں تو یہ 6% کے قریب لوگ جو ہیں وہ تقریباً 6% لوگ جو ہیں وہ جو افیکٹو ہیں اس کے 6% لوگ، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے، یعنی یہ نمبر تو گلوبلی 1% بھی نہیں ہے یعنی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ لیکن خیر اب امریکہ میں اگر اتنے زیادہ لوگ مر رہے ہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ باقی یہ وہی والی خبر ہے، دنیا میں گلوبلی جو ہے وہ چیزیں کافی خرابی کی طرف چلی جا رہی ہیں، اور امریکہ میں صرف ریسزم ہی بڑھ رہا ہے، اور امریکہ میں کوئی اچھی چیز نظر تو نہیں آ رہی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ بہرحال ابھی تک ایک ورلڈ لیڈر ہے۔ امریکہ اگر چیزوں کو صحیح سے نہیں لے کے چلے گا تو چیزیں اور زیادہ خراب سے خراب کی طرف جائیں گی۔ تو خیر یہ اب آج کی خبریں تھیں مین، اور باقی ہم جو ہے وہ ہماری ایک سمپیتھی ہی ہے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے یعنی کوئی فساد پھیلا رہا ہے تو اس کو اسی طریقے سے نہ روکا جائے، کسی اچھے طریقے سے اس کو روکا جائے۔ تو یعنی برائی کا جواب برائی سے نہ دیا جائے، برائی کا جواب تھوڑی سی اچھائی سے دیا جائے۔ تو امریکہ میں یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، عام لوگ اس میں مصیبت میں آتے ہیں، عام لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چیزیں آسان کرے، ہم تو ان کے لیے صرف دور بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ کل کی خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔